ذہنی امراض کے ہسپتال میں ایک دھکم پیل مچی تھی۔ ڈاکٹر اور تمام عملہ وارڈ نمبر 7 کی جانب بھاگ رہے تھے۔ انہیں یوں بھاگتے دیکھ کر مریضوں میں کھلبلی مچ گئی۔ سبھی ایک دوسرے کو دھکے دیتے، شور کرتے ایک جانب بھاگنے لگے۔ مریضوں کو خوفزدہ دیکھتے ڈاکٹر ناصر یکدم رکے اور سسٹر جمیلہ کے ساتھ مل کر انہیں شانت کرتے دوسرے کمرے کی جانب پلٹ گئے۔ اس کی موت کنفرم ہو چکی تھی۔ سبھی ڈاکٹر حیران و پریشان سر جوڑے اس کی موت کی وجہ جاننے کی کوشش میں تھے، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے جسم پر نہ تو کوئی چوٹ کا نشان تھا، نہ اسے دماغی بیماری تھی، نہ اس نے گلے میں پھندا لگایا۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء صحیح سلامت اپنی جگہ پر قائم تھے، مگر دل اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ مطلب دل جسم سے غائب تھا۔ اس قدر دل دہلا دینے والی خبر نے تمام ڈاکٹروں سمیت تمام عملے کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ سائرہ کے منہ میں 3 عجیب رنگوں کے دھاگے پھنسے تھے جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہ ہی اس دوران سائرہ سے کوئی ملاقاتی آیا۔ پھر یہ دھاگے، بدقسمتی سے سائرہ کے رشتہ دار ہونے کے باوجود اس سے ملنے کوئی بھی نہ آیا۔ 3 ماہ سے وہ اس ہسپتال میں داخل تھی، مگر کسی نے خبر گیری نہ کی، سوائے پولیس کے۔ انہی کے توسط سے ڈاکٹر سائرہ کے بارے میں جان پائے، لیکن ڈاکٹر ناصر کے لیے یہ ایک عجیب کہانی یا من گڑت قصہ تھا، جسے سن کر لوگوں کی توہم پرستی گردانتے وہ خاطر میں نہیں لایا۔ وہ ایک نمازی اور پرہیزگار شخص تھا۔ اسے یاد تھا جب اس نے سائرہ کو پہلی بار دیکھا تو چونکا تھا۔ اس میں کچھ ایسی خاص بات ضرور تھی جو وہ محسوس کر سکا مگر جان نہ پایا۔ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے اس کا رجحان بڑھ چکا تھا، لیکن جو ہی وہ اس جانب آتا، وارڈ نمبر 7 کی جانب دیکھنا نہ بھولتا۔ نہ جانے کیوں وہ سائرہ کی جانب مائل ہونے کو کوئی نام نہ دے پا رہا تھا۔ وقت کی کمی کے باعث وہ کچھ دیر رکتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ آج بھی وہ راؤنڈ پر نکلا، تبھی اس پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ سائرہ مر چکی ہے، مگر اس کی موت طبی نہ تھی۔ جسم کے اندر سے دل کا غائب ہو جانا معمولی بات نہیں تھی، وہ بھی بغیر کسی واضح نشان یا ثبوت کے۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو عملے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی خوفزدہ کر گیا۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں ڈاکٹر ناصر کسی کو بتائے بغیر سائرہ کے دیے ہوئے پتے پر پرانے محلے کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہیں یہ گتھی سلجھانی تھی۔ دوسری بات وہ جاننا چاہتے تھے کہ رشتہ داروں کے باوجود وہ اس تعلق سے کیوں محروم رہی۔ اب انہیں اس راز کے علاوہ اس کی تدفین بھی کروانی تھی۔ متوسط طبقے کی گلیوں میں داخل ہوتے ڈاکٹر ناصر نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ ان کے سامنے جو گھر تھا وہ بند پڑا تھا، مگر ویسی ہی مشابہت لیے ایک دوسرا گھر گلی کی نکڑ پر نظر آیا۔ شاید وہ سائرہ کے کسی رشتہ دار کا تھا۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھے تاکہ مزید کچھ پوچھ گچھ کر سکیں۔ گھنٹی کی تیز آواز پر انہیں زیادہ دیر رکنا نہیں پڑا۔ دروازہ کھولنے والی شخصیت کافی باروب تھی۔ لمبی بارش داڑھی، سفید پر نور چمکتے چہرے پر ذہانت سے بھرپور نگاہیں، جس میں خاص قسم کا وجد تھا۔ ڈاکٹر ناصر ان کی شخصیت سے بہت مرعوب ہوئے۔ ڈاکٹر ناصر نے اپنا تعارف کرواتے آنے کی وجہ بتائی، جس پر انہیں محسوس ہوا کہ وہ انجانی شخصیت انہیں اندر بلانے میں حیل و حجت سے کام لے رہی ہے۔ کچھ توقفت کے بعد بلاخر وہ ڈاکٹر ناصر کو کمرے میں لیے داخل ہو گئے۔ صوفے پر بیٹھتے ڈاکٹر ناصر واضح طور پر ان کے چہرے پر ناگواری محسوس کر چکے تھے، مگر آج انہیں سائرہ کے بارے میں جاننے کا تجسس ہر بات سے عاری کر گیا۔ یونیورسٹی کی لائبریری آج کھلی تھی۔ ہیرا، سمینہ اور سائرہ نے ایگزامز کی تیاری کے لیے آج کا دن منتخب کیا۔ تینوں سہیلیاں بیگ کندھوں پر لٹکائے لائبریری میں داخل ہوئیں، جہاں اکا دکا اسٹوڈنٹ بیٹھے دکھائی دیے۔ انہیں قوی امید تھی کہ ایگزامز کی وجہ سے آج رش زیادہ ہوگا، مگر تمام لائبریری میں گنتی کے چند لوگ دیکھ کر وہ خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گئی۔ امتحان کی فکر میں فضول قسم کی سوچ کو پیچھے دھکیلتے تینوں سر جوڑے بیٹھ گئیں۔ کتنا وقت گزر گیا انہیں ہوش تب آئی جب شام کے دھندلے سائے 400 پھیل گئے۔ یکدم سمینہ نے دونوں کو احساس دلایا کہ مغرب ہونے والی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کے کہنے پر دونوں جلدی سے کتابیں سمیٹنے لگیں، کیونکہ لائبریری خالی ہو چکی تھی اور وہ تینوں اکیلی تھیں۔ چاروں طرف دبیز خاموشی کا راج تھا۔ تینوں بیگ لیے جلدی سے باہر نکلیں۔ ارے رکو، سائرہ ایک دم بیگ نکلتے ہوئے بولی، ڈائری تو ٹیبل پر ہی رکھ کر بھول گئی ہوں۔ اس میں کچھ پوائنٹ نوٹ کیے ہیں کہ گھر جا کر تیاری کر لوں گی۔ آؤ ذرا میرے ساتھ۔ وہ واپس مڑی
تم جاؤ سائرہ، ہم دونوں یہیں انتظار کرتی ہیں، ہیرا نے یونیورسٹی کے دروازے پر کھڑے جواب دیا۔ ہیرا، میں اس وقت اکیلی؟ سائرہ کچھ پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، سمینا نے جمائی لیتے ہوئے اسے گھورا۔ بہت تھک گئی ہوں یار، جاؤ بھاگ کر لے آؤ۔ تم دونوں بھی نا، وہ گھوری اور منہ بناتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ دونوں نے اسے مڑتے دیکھ کر دائیں بائیں دیکھا۔ دروازے کے قریب رکھے بینچ کو دیکھتے سکون سے اس کی طرف بڑھ گئیں۔ سمینا، تم نے نوٹ کیا آج لائبریری میں اسٹوڈنٹ نہ ہونے کے برابر تھے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ امتحانات سر پر ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ لائبریرین بھی نہیں تھی سوائے گارڈ کے۔ تمہیں کچھ عجیب نہیں لگا؟ ہیرا نے کچھ گھبراہٹ سے پوچھا۔ ہاں، دیکھا اور محسوس بھی کیا۔ کہیں وہ بات سچ نہ ہو کہ چھٹی کا دن اس لیے بھوت کے لیے ہوتا ہے جو لائبریری میں رہتا ہے۔ سمینا نے خوفزدہ چہرہ بنائے ہیرا کی جانب دیکھا۔ کیا سچ میں یہ بات حقیقت ہے کہ یونیورسٹی میں اس روز کوئی بھی نہیں آتا اور ہم آ گئے؟ کہیں سچ میں؟ ہیرا نے درمیان میں بات چھوڑے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہیرا کی دہشت سے کھلی آنکھوں کو دیکھے سمینا کا قہقہ گونجا۔ ارے یار، تم اتنی ڈرپوک ہو، ایسی کوئی بات نہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ اور کیا تم اتنی بے وقوف ہو کہ سمجھ نہ پاؤ کہ آج چھٹی کا دن ہے، لوگ گھروں میں گزارنا پسند کرتے ہیں، اور ویسے ہمارے لیے تو اچھا ہی ہوا نا، تسلی سے پورے ویک کا کام کر لیا۔ سمینا نے لاپرواہی سے ہنستے اسے تسلی دی۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ ہیرا نے فوراً اتفاق کرتے معصومیت سے گردن ہلائی۔ لیکن سمینا، وہ پھر بولی، تم نے دیکھا آج چہار سو سناٹا پھیلا ہوا ہے، عجیب وحشت سی ہو رہی ہے۔ اسے کچھ بے چینی ہوئی۔ کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ سمینا نے ٹوکتے ہوئے گھورا۔ کہا تو ہے کہ چھٹی کا دن لوگ نکلنا پسند نہیں کرتے۔ آج تم صبح دیکھا نہیں کہ 3-4 اسٹوڈنٹ بیٹھے تو تھے؟ ہیرا کی بات پہ اس کے بدن میں سنسنی دوڑی، مگر اپنا خوف وہ ظاہر نہ کر پائی۔ وہ یہ سب پہلے ہی محسوس کر چکی ہے، سو اسے جھڑک کر شٹ اپ کال دے کر مطمئن ہو گئی، اور دوبارہ ہیرا اس موضوع پر بات نہ کر سکے۔ لو آ گئی سائرہ۔ سامنے سے سائرہ کو آتے دیکھ کر سمینا جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی تقلید میں ہیرا نے بھی بیگ پر گرفت مضبوط کرتے سائرہ کی جانب دیکھا، جو خاموشی کی ردا اوڑھے دونوں سے بے پرواہ قریب سے گزر گئی، جیسے جانتی ہی نہیں۔ ارے رکو سائرہ، دونوں اس کے پیچھے بھاگی۔ ڈائری لے آئی؟ ہیرا نے تقریباً بھاگتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بیگ میں ہے، مجھے لائبریری میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، پہلے سے وہ لڑکا لیے کھڑا تھا، وہ دیکھ چکا تھا کہ میں ڈائری بھول رہی ہوں۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ لڑکا؟ کون لڑکا؟ دونوں بیک وقت بول پڑیں۔ لائبریری میں تو ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہ تھا، سمینا نے ابرو کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ وہی تھا، ہماری ٹیبل کے سامنے ہماری نوک جھونک سن رہا تھا، اور اسرار لہجے میں جواب آیا۔ سائرہ؟ سمینا نے چمبے میں اس کا ہاتھ تھاما۔ اس وقت تک تو وہ یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے کو تھا، سڑک پر اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے، رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہاں کوئی لڑکا نہیں تھا، ہم اکیلی تھی۔ پھر تمہیں لڑکا دروازے پر کیسے مل گیا؟ سائرہ کی بات پہ دونوں فکر مند ہو گئی۔ تبھی سامنے سے رکشے کو آتے دیکھ کر ہیرا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ بغیر وقت ضائع کیے تینوں رکشے میں بیٹھ گئی۔ سائرہ نے پیچھے مڑ کر اس خوبرو لڑکے کی جانب دیکھا جو یونیورسٹی کے گیٹ پر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ سائرہ کے ہونٹوں پر پر اسرار مسکراہٹ نے عطا کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے امی، تھکے لہجے میں کہتے سائرہ نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ فرحت بیگم نے پریشانی کے عالم میں اپنی ساس کی جانب دیکھا۔ بات پریشان کن ہی تھی، 5 دن سے وہ یہی کہہ رہی تھی۔ جب سے یونیورسٹی سے گھر آتی اس کے اتوار ہی بدلے نظر آ رہے تھے۔ بھوک پیاس اڑ چکی تھی، نہ ماں کے پاس بیٹھتی نہ دادی کے قریب ہوتی، ہر پل کمرے میں گھسی رہتی، جیسے دونوں سمجھنے سے قاصر تھیں۔ فرحت، تم جا کر دیکھو، شاید باہر سے کچھ لے کر آئی ہو۔ ہمیشہ کی طرح دادی کو امید بندھی، اکلوتی پوتی سے محبت بھی تو بہت کرتی تھی۔ ان کے پریشان کن لہجے پر فرحت تیزی سے اٹھی۔ جی اچھا امی، کہتے سائرہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ خود بھی شاید یہی چاہتی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اسے رکنا پڑا۔ کمرے سے سائرہ کی مدھم لیکن کھنکتی آواز سنائی دی، جیسے بہت خوش ہو۔ لیکن فرحت کے لیے یہ بات پریشانی کا باعث تھی۔ خالی کمرے میں سائرہ آخر کس سے بات کر رہی ہے؟ خود کلامی کے انداز میں بغیر دستک دیے فرحت نے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ چڑ کی آواز سے کھلتا گیا۔ کمرے میں عجیب بھینی بھینی خوشبو نے عطا کر رکھا تھا۔
سائرہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی سامنے کرسی پر نگاہیں جمائے مسکرا رہی تھی جہاں کوئی وجود نہیں تھا۔ سائرہ نے نگاہیں اٹھائے ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی لال انگارہ ہوتی آنکھوں میں نہ جانے کیسا طلسم تھا کہ فرت گھبرا گئی۔ سائرہ میری بچی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ سبھی فکروں اندیشوں کو پسے پشت ڈال کر وہ بیٹی کی جانب پلٹی۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، بڑھاپے کا واحد سہارا۔ وہ کیسے پریشان نہ ہوتی؟ 3-4 دن ہو گئے تم نہ کچھ کھا رہی ہو نہ پی رہی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا ہیرا اور سمینہ کے ساتھ باہر کھانا کھاتی ہو؟ جبکہ تم جانتی ہو دادی تمہارے ساتھ کھانا پسند کرتی ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتے چلی گئی، محسوس کیے بغیر کہ سائرہ کے چہرے پر یکدم ناگواریت کے آثار نمودار ہوئے تھے، مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ جی امی، انہی کے ساتھ کھا لیتی ہوں۔ اب کہ وہ اپنی پرانی جون میں واپس آئی، فرت کو گوں نہ گوں اطمینان ہوا۔ اچھا دودھ لا دوں؟ انہوں نے شفقت سے پچکارا۔ نہیں امی، دل نہیں جا رہا، اب اجازت دیں، مجھے سونا ہے۔ اس کے الفاظ میں بے رخی اور واضح باہر نکلنے کا اشارہ تھا۔ ٹھیک ہے سائرہ، تم آرام کر لو، صبح یونیورسٹی جاتے جاتے بات ہوگی، کہتے اٹھی اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے باہر آ گئی۔ تم بار بار کیوں اشارے کر رہے تھے کہ امی باہر جائیں؟ دروازہ بند ہوتے ہی وہ سامنے کرسی پر بیٹھے اندیکھی طاقت کو دیکھتے گوری۔ تمہیں کوئی اور چاہے وہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ خفا خفا سا اس کے دل تک رسائی کر چکا تھا۔ وہ مسکرائی۔ تمہاری الفت کو مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ اچھا اب تم جاؤ، صبح یونیورسٹی میں بات ہوگی۔ پیار سے سرزنش کرتے دل ربائی سے دیکھا۔ وہ بھی مسکراتے اٹھا اور محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ سائرہ اس اندیکھے وجود کی چاہت میں پور پور بھیگ چکی تھی۔ کئی دن گزر گئے۔ فرت اور دادی اس کے بدلتے رویے پہ پریشان عجیب خیالات کے تانے بانے بنتی رہتی، مگر کوئی سرا ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک ان پر عجب راز کھلا۔ فرت منہ دھونے باتھ میں گھسی ہی تھی کہ دادی کی خوف زدہ آواز پر صابن وہیں چھوڑے اسے باہر نکلنا پڑا۔ فرت، فرت! ساس کی خوف سے گھٹی آواز پہ وہ سیدھا کمرے میں بھاگی۔ وہ کافی دنوں سے بیمار تھی، اوپر سے سائرہ کی پریشانی الگ۔ وہ یہی سوچ کر بھاگی کہ ساس کو کچھ ہو نہ گیا ہو، مگر ساس کو کھڑکی کے قریب کھڑے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھے لمبی سانس لی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ فرت ادھر آؤ ذرا، باہر دیکھنا، جو میں دیکھ رہی ہوں کیا تمہیں بھی وہی نظر آ رہا ہے؟ وہ تسلسل پراسرار انداز میں بولی۔ فرت نے اچنبے سے ساس کو دیکھا اور 90 تلے قدموں سے آگے بڑھی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ ساس کیا کہہ رہی ہیں، پھر ایک دم اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ صحن میں لگے جامن کے پیڑ کے نیچے کھڑی سائرہ بھاگ بھاگ کر اپنے بازوؤں پہ پھیلائے دوپٹے میں جامن ڈال رہی تھی۔ دہشت سے ان کی آنکھیں مزید پھیلی۔ کوئی نادیدہ طاقت درخت سے جامن توڑ کر اس کی جھولی میں پھینک رہی تھی، اور سائرہ ہنستے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتی سے دوڑتی جامن کیچ کر رہی تھی۔ دادی، ہائے میرے اللہ کہتی بیڈ پر گری، جبکہ فرت نے صورت سے آگے بڑھ کر ان کا بازو تھاما، کہیں چوٹ نہ لگے، جو صدمے اور خوف سے ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میاں احسان علی فرت کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ فرت کے تایازاد بھائی اور اسی محلے کی مسجد کے امام تھے۔ جب محلے گلی میں کوئی بیمار یا پریشان ہوتا، وہ انہی کے پاس دم کروانے دوڑا چلا جاتا۔ اب فرت بیگم سائرہ کی حالت سے پریشان ان کے سامنے دوازنوں بیٹھی رو رہی تھی۔ سائرہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جو ان کے مرحوم شوہر کی آخری نشانی تھی۔ وہ اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن میاں احسان علی کی بات نے ان کے بدن میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ وہ جانتی تھی یہ بھوت پریت جنات جب کسی عورت پہ فریفتہ ہو جائیں تو آخری دم تک پیچھا نہیں چھوڑتے، لیکن سائرہ کی بدلتی کیفیت نے ان پہ بہت جلد راز منکشف کر دیا۔ اب میاں احسان علی کی بات نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ بہن، تم یہ تویز سائرہ کے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ اگر وہ مسلم جن ہوا تو فکر کی بات نہیں، اسے میں قابو کر سکتا ہوں، لیکن اگر وہ کوئی غیر مسلم جن یا کوئی غیر مرئی مخلوق ہوئی تو شرارت ضرور کرے گا۔ بس دعا کرنا کوئی افریت نہ ہو۔ انہیں قابو کرنا آسان نہیں ہوتا، وہ کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ وہ کچھ پریشان لگے۔ احسان بھائی، میری بیٹی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ فرت کی گرفت تویز پر مضبوط ہوئی۔ اللہ مسبب الاسباب ہے بہن،
کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا۔ انہوں نے تسلی دیتے جانے کا اشارہ کیا۔ فرت طویز مٹھی میں دبائے اٹھی اور نڈال قدموں سے مسجد کے حجرے سے باہر نکل آئیں۔ ان کا رخ گھر کی جانب تھا۔ دل میں وسوسوں کا ہجوم لیے قریب سے گزرتے اس شخص کو دیکھ نہیں پائیں جو اپنی سرخ انگارہ زبان نکالے انہیں خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے سائرہ نے سمینا اور ہیرا کو خدا حافظ کہا اور اپنی گلی میں داخل ہوتے اس کی نگاہ جو ہی سامنے کھڑے وجود پر پڑی تو اس کے دن بھر کی تھکان دور ہو گئی۔ ارے آپ، وہ چہکی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں جبکہ آپ کو میں یونیورسٹی چھوڑ کر آئی ہوں؟ گرے ہاری دار لباس میں وہ ناخوشگوار موڈ لیے عام دنوں سے زیادہ خوبصورت لگا۔ وہ اسے وارفتگی سے دیکھتی رہ گئی۔ میں آج تمہیں آخری بار ملنے آیا ہوں سائرہ، وہ بے حد بجھے ہوئے انداز میں سوگوار ہوا۔ اس کے بعد مجھے تم کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ ملول لہجے پہ سائرہ یکدم پریشان ہو اٹھی۔ مگر کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا جو آپ مل نہیں پاؤ گے؟ وہ گھٹی آواز میں ہراساں ہوئی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے صفوان؟ نہیں سائرہ، وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ نہیں باخدا نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ میں نے تمہیں چاہا، پسند کیا، تمہارے گھر تک آ گیا۔ شاید یہ میری غلطی تھی، مگر لگتا ہے قسمت کو ہمارا ساتھ منظور نہیں۔ وہ مزید رنجیدہ ہوا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے کچھ تو پتہ چلے۔ اضطراب اس کے لہجے میں چھلکا۔ تمہاری ماں نہیں چاہتی کہ ہمارا ملاپ ہو۔ وہ یکدم پھٹا۔ ہمیں جدا کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا حربے استعمال کر رہی ہے۔ اب عاملوں کے پاس جا کر دہائی دے رہی ہے کہ ہم مل نہ پائیں۔ وہ لٹا لٹا سا سائرہ کو بھی غمگین کر گیا۔ میری امی ایسا نہیں کر سکتی صفوان، وہ مجھے بے انتہا چاہتی ہیں۔ اس کے لہجے میں ماں کے لیے ٹھاٹھے مارتی محبت نے اسے یکدم نرم کر دیا۔ سائرہ، وہ آگے بڑھا اور سائرہ کو ہاتھ تھامے بے اقراری سے بولا، اور اگر ایسا انہوں نے کر دیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا صفوان۔ میں اس رشتے کو ہی ختم کر دوں گی جو ہمارے درمیان دوریاں پیدا کرے گا۔ سائرہ نے چٹکتے جواب دیا۔ اب آپ جاؤ، میں گھر چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ کہتے ہوئے وہ مسکرائی اور گھر کی جانب چل دی، جبکہ وہ اسے فاتحانہ نگاہوں سے دیکھتا مسکرا دیا۔ فرد، تمہیں کیا لگتا ہے اس تعویذ سے سائرہ ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ جن ہماری بچی کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ دادی بے حد پریشان تھی۔ ہاں امی، احسان بھائی نے تو یہی کہا ہے۔ بہت امید دلائی ہے، بس اس کے آنے سے پہلے تکیے میں رکھنا ہے۔ کہتے جلدی سے سائرہ کے کمرے میں جا گھسی۔ فرت بے حد پریشان تھی۔ میاں احسان علی ان کے لیے اس وقت کسی فرشتے سے کم نہ تھے۔ تکیے کے اندر تعویذ رکھ کر ہاتھ پھیر کر اچھے سے تسلی کر کے وہ باہر نکل آئیں، لیکن سائرہ کو دادی کے ساتھ جھگڑتے دیکھ کر دہل گئی۔ سائرہ نے کبھی دادی کے ساتھ اونچی آواز میں بات تو کیا، ان کی کسی بات سے انحراف تک نہ کیا تھا۔ دادی اس کی چہیتی دادی تھی اور اب ترکی بہ ترکی جواب دے رہی تھی۔ فرد سے برداشت نہ ہوا۔ وہ آگے بڑھی اور سائرہ کے چہرے پر تمانچہ رسید کر دیا۔ شاید انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سائرہ حیرت سے پہلے انہیں گھوری، ایک بجلی سی اس کے اندر کوندی۔ اسے بس اتنا یاد رہا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تھپڑ پڑتے دیکھ کر خونخوار نظروں سے فرد پر غرایا اور پلک جھپکتے فرد پر جھپٹ پڑا۔ ایک ہفتہ لگا سائرہ کو ہوش میں آتے ہوئے، لیکن تب تک اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ دادی اور ماں اس کے ہاتھوں قتل ہو چکی تھیں، اور بدقسمتی سے چشمدید گواہ بھی وہ خود تھی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی، نیم پاگل ہو گئی۔ 3-4 ماہ ذہنی امراض کے ہسپتال میں یوں ہی پاگلوں کی طرح گھومتی رہی۔ ہم چاہ کر بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر پائے اور نہ اس کی خیریت معلوم کرنے جا سکے۔ میں شروع سے جان گیا تھا کہ وہ کسی عفریت کے زیر اثر ہیں، اور مگر فرحت کو میں نے نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ لیکن اتنا بڑا نقصان ہوگا یہ کبھی میرے وہم و گمان میں نہ تھا۔ میاں احسان علی ٹھنڈی سانس لیتے سیدھے ہوئے۔ اس کے دل کا غائب ہو جانا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ عفریت اس پر اپنا حق جمائے اپنی ملکیت سمجھ چکا ہے، اس لیے وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا دل کی صورت میں۔ سائرہ کی دل خراش کہانی سنتے ڈاکٹر ناصر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ وارڈ نمبر 7 کے راز کو جاننے کے لیے جس قدر بےتاب تھے، اس اندوہناک حقیقت کو سن کر سناٹے میں رہ گئے۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک بہت اچھی نئی پراسرار واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔